جامع نظامیہ علماء جامع نظامیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت حضرت علامہ محمد جنیدی صاحب اللہ مقدس اللہ علی اپنا قیمتی وقت آج کہیں حضرت کا دوسری جگہ پروگرام تھا اس کو ملتوی کر کے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. ہم سب آج ایک بہترین بیان سننے کے لیے یہاں جمع ہے. میں حضرت اللہ کا شہریان محبوب نگر کی جانب سے اور علماء جامع نظامیہ کی جانب سے تہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جب بھی محبوب نگر والے جب کبھی بھی آپ کو زحمت خطاب دیں گے میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے حضرت اس کو کبھی نفی میں جواب نہیں دیں گے. محبوب نگر سارے محبوب نگر والے آج آپ کا بیان سننے کے لیے بے چین ہیں. میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور سیدی شیخ الاسلام، فیضان حضور سیدی شیخ الاسلام حضور شان دکن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين المكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم والأحاديث الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں،
بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کے بلا مدد اللہ دامت برکات میں دیا و دیگر جلیل القدر علماء کرام، خطباء اعظام، ناطقہ حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، حضرت مولانا عبد المطلب خضر صاحب کی بے پناہ محبتیں جو وہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے ظاہر فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء اکرام کی ان محبتوں کو سلامت اور برقرار رکھے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، یہ تو تھوڑا بڑا آج ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج حضور سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ محب رسول اللہ امام محمد انوار اللہ خان بہادر فضیلت جگ علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں ہمیں یہاں پر جمع ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا، اور محبوب نگر والوں پر حضور شیخ الاسلام کا خصوصی فیضان ہے، خصوصی نگاہ کرم ہے، کیونکہ میں پورا ہندوستان پھرتا رہتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے جو محبت یہاں کی عوام کے دل میں ہے جامعہ نظامیہ کے لیے، شیخ الاسلام کے لیے، وہ قابل ذکر ہے، قابل فخر ہے۔ سبحان اللہ، کہ نام بھی آپ حضرات کا ایسا ہے محبوب نگر، تو محبوب نگر میں لازمی بات ہے محبوب ہی رہتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ محبوب نگر والوں کا محب ایک انوار اللہ کی شکل میں رہتا ہے، تو ایک محب غوث اعظم کی شکل میں رہتا ہے، تو ایک محب مدینے والے مصطفیٰ کی صورت میں رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب نگر والوں کو محبوب بنا دیا ہے، اور ان محبوبوں کا محب جو ہے وہ اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اور اللہ کا محبوب انوار بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں، دیکھیے بانی جامعہ نظامیہ کو اگر سمجھنا ہو تو انتخاب مصطفیٰ کو سمجھنا ہو، نبی کے فیصلے کو سمجھنا ہو۔ بانی جامعہ نظامیہ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، جس کو نبی کا فیصلہ سمجھ میں آتا ہے اس کو انوار اللہ سمجھ میں آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے دو ہستیوں کو ہندوستان کی طرف بھیجا۔ کتنی ہستیوں کو؟ دو ہستیوں۔ ذرا زور سے بولو۔ ایک ہستی کا نام خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز ہے، دوسری ہستی کا نام امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جگ۔ ایک بیٹے کو بھیجا تو سارے کفرستان میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوا لیا، اور دوسرے عاشق کو بھیجا تو سارے جہالت کے بازار میں علم کا چمن بھیجا۔ ارے جب مصطفیٰ نے چاہا دین زندہ کرے تو میرے مصطفیٰ نے معین الدین کو بھیجا، اور میرے مصطفیٰ نے چاہا جب علم زندہ کرے میرے انوار کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا۔ دین زندہ کرنے معین الدین آئے، علم زندہ کرنے انوار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ انوار اللہ
میرے سرکار امام انوار اللہ کا اخلاص تو دیکھو. آج کئی تحریکیں چل رہی, کئی مدرسے چل رہے, کئی مسجدیں چل رہی, کئی خانخانے چل رہی, مگر اس کو چلانے والے بڑے ٹینشن میں رہتے. ٹینشن میں رہتے. سیلریز نکالنا, پوچھو ابراہیم بھائی سے, صدر ان کو معلوم ہے. یعنی ایک مسجد چلانا ہے تو جمعے کے دن صدر صاحب کو کھڑ کے اعلان کرنا پڑتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک مدرسہ چلانا تو ہمارے چاند پاشا کو پوچھو کتنے پیلا ڈالنا پڑا, کتنا ڈالتے ہو, میرے کو تنگ کر دیتے ہو میرے. تو آپ اندازہ کریے ایک مدرسہ چلانا, ایک مسجد چلانا کتنی بڑی ٹارگٹ کی بات ہے. مگر میرے انوار کا مدرسہ 150 سال سے چل رہا ہے, مگر آج تک آپ کو رسید لے کے کوئی مولانا نہیں ملا ہوگا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آج تک آپ کو رسید لے کر کوئی مولوی صاحب نہیں ملے, آج تک آپ کو رسید لے کر کوئی چندہ جمع کرنے والا نہیں ملا. جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہم اپنے اساتذہ سے سنا کرتے تھے نظامیہ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, نظامیہ کو دینے والوں کا مصطفیٰ خود انتخاب فرمایا ہے. سبحان اللہ. آپ کچھ جلسوں کے واسطے پوچھے ہوں گے پیسے, جلسہ کرانے والے, مگر نظامیہ کو دے گا بلکہ اب تک کوئی بھی نہیں پوچھے آپ کو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آج تک آپ کو نظامیہ کو دے گا بلکہ کوئی بھی نہیں پوچھے آپ کو. پھر ایسا چل رہا صاحب, 25 سال سے نہیں چل رہا, 5 سال سے نہیں چل رہا, 150 سال سے چل رہا. اچھا اور ایک بات کیا ہے, منگے تو لوگ بڑے کا گوشت نہیں کھلا سک رہے. اور میرے انوار کی جامعہ میں بڑا پکتا ہی نہیں. میرے انوار کی جامعہ میں آج بھی روزانہ بکرے لگتے ہیں. کبھی نے پکا بڑے کا گوشت, خالی چھوٹے ایک دو, ایک دن میں 10 20 15 18 لوگ رہے. کیسا رے نہیں معلوم, کون منگایا نہیں معلوم, کون ریکویسٹ کرا نہیں معلوم, کون اپیل کرا نہیں معلوم, کون سے اخبار میں چھپا نہیں معلوم, کون سی ٹی وی پہ نیوز آئی نہیں معلوم, آ کہاں سے رہا ہے نہیں معلوم, پھر آیا کیسے ہے بھجانے والے سے پوچھ لے, مدینے میں بیٹھ کے انتظام کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درود و سلام, درود و سلام, شیخ الاسلام, شیخ الاسلام, درود و سلام, درود و سلام, شیخ الاسلام, شیخ الاسلام, انتخاب مصطفیٰ شیخ الاسلام. شیخ الاسلام. شیخ الاسلام کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے. شیخ الاسلام کو سمجھنے کے واسطے کم سے کم خادم اسلام تو بننا پڑتا ہے. پینچو پاشا شیخ الاسلام کو نہیں سمجھ سکتا. کوئی بھی شیخ الاسلام پہ اعتراض کرا تو برا نہیں ماننا. چند پاشا ہمارے محبوب نگر والے جلدی برا مان جاتے, نہیں ماننا. کوئی بھی شیخ الاسلام پہ اعتراض کرا تو برا نہیں ماننا. ذرا زور سے بولو. اختلافات نہیں کرنا. اپن نظامیہ والے اپن جھگڑا نہیں ہوتے. بے شک, بے شک. نظامیہ والے جھگڑا نہیں ہوتے, فتنے ہمارے پاس نہیں ہوتے, انتشار ہمارے پاس نہیں ہوتا. کوئی بھی شیخ الاسلام پر اعتراض کرا تو سمجھنا یہ جاہل ہے. شیخ الاسلام کو سمجھنے کے لیے کچھ تو بھی قابلیت ہونا پڑتا ہے. ان کی چوکھٹ چومنے والا تو بھی ہونا, ان کی درسگاہ میں پڑھنے والا تو بھی ہونا, ان کے گھر کا ایک لقمہ کھایا والا تو بھی ہونا. اب جا کے شیخ الاسلام سمجھ میں آتے ہیں. جو بے وقوف کبھی ان کی دہلیز میں بلا اس کو شیخ الاسلام نہیں سمجھ میں آتے. میرے بھائی شیخ الاسلام بچوں کا کھیل نہیں کہ شیخ الاسلام کو سمجھنا. آپ بتائیے نا میں کیسا چل رہا ہوں گا 150 سال سے, آج تک رسید کو لے کے کوئی نیگلیجنس نہیں. آج تک کوئی گھر پہ کھٹکا مار کے نظامیہ کا چندہ نہیں بولے, آج تک نہیں بولے.
آج تک نہیں بولے صاحب آپ کے پورے محبوب نگر میں ارب پتیاں کروڑپتیاں ہیں، کوئی کروڑپتی نہیں بول سکتا میرے کو مولانا الیاس صاحب نظامیہ کا چندہ مانگے، مولانا کی تنخواہ مانگے، استاد کی تنخواہ مانگے، لائٹ کا بل مانگے، خدا کی قسم کوئی نہیں بول سکتا۔ بول سکتا؟ نہیں بول سکتا صاحب، کیونکہ نظامیہ یہ منگنے سے بری کر دیا گیا ہے۔ پھر چل کیسے رہا ہے؟ تو خدا کی قسم وسیلہ انوار ہے فیضان مصطفیٰ کا، وسیلہ انوار ہے فیضان مصطفیٰ سے۔ 150 سال سے چل رہا تھا، اچھے آگے اچھے چلے گئے پٹھے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ کئی لوگ کوشش کر لیے نظامیہ کو ہلائیں گے بول کے، انہیں ہل گیا مگر نظامیہ نے ہلا۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے، بڑے بڑے کارکاریاں ہیں نظامیہ کو ہلائیں گے بول کے، انہیں ہل گیا مگر نظامیہ کو ہلا نہیں سکا۔ نظامیہ تو دور کی بات ہے، نظامیہ کا جو باب الداخل ہے وہ بڑا دروازہ ہے، جو وہ دروازے کی سنتیر نہیں ہلا سکا۔ ارے جس کی کنڈی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہو اسے کون ہلا سکتا ہے، اسے کون بگاڑ سکتا ہے؟ مصطفیٰ نے سوارا۔ اور ایک بات یاد رکھو، آپ کے گھر میں کم سے کم ایک بچے کو آپ نظامیہ میں پڑھانا، خالی واہ 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 کر کے تو نہیں ہوتا۔ نبی کی نظر ہونا ہے تو نظامیہ میں آنا، جو نظامیہ میں آ جاتا اس پر مصطفیٰ کی نظر رہتی۔ آپ پورا عالم کورس نہیں کرے تو نہیں کرے، کم سے کم خیرت کا کورس کرنا نظامیہ سے۔ پورا عالم کورس نہیں کرے تو نہیں کرے، کم سے کم امامت کا کورس کرنا، ایک سند آپ کے پاس رہنا نظامیہ کی، کیونکہ وہ سند نہیں ہے، وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی ایک سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس، میرے آقا کی کرم کی نوازش کی عطا کی بارش ہے وہ آپ کے پاس۔ اپنے ایک بچے کو کم سے کم نظامیہ میں آپ ضرور شریک کرنا، ایک بچے کو تو کم سے کم کرنا نظامیہ میں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، نظامیہ پہ میرے آقا کی نظر کیسی ہے ذرا دیکھو۔ جب سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے انوار کو حکم فرمائے کہ انوار اللہ دکن کی طرف تشریف لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں لے جائیے؟ تشریف دکن کی طرف۔ حالانکہ سرکار بانیہ جامعہ ہے مہاراشٹر کے، اگرچہ کہ وہ علاقہ بھی دکن کا ایک حصہ ہے، لیکن بانیہ جامعہ کو حکم ہوا حیدرآباد دکن شہر کی طرف، اور سرکار غریب نواز تھے عراق کے، وہ بھی چلے گئے تھے مدینہ شریف سرکار کنے رہنے، یہ تھے مہاراشٹر کے، یہ بھی چلے گئے سرکار کنے رہنے۔ جو سرکار کے پاس رہنے چلا جاتا ہے، آمینہ کا لال ان کے خواب میں جلوہ گر ہوتا ہے، فرماتا ہے معین الدین تم یہاں رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، انوار اللہ تم یہاں بسنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، ہم نے تمہارے لیے الگ الگ مقامات کا انتخاب کیا ہے، میرے معین الدین ہم نے تمہارے لیے ہند کا انتخاب کیا ہے، میرے انوار ہم نے تمہارے لیے دکن کا انتخاب کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دکن کو بھیجے، وہاں ہند کو بھیجے، سرکار غریب نواز جو ہے سفر فرمائے، راجستھان آپ قیام فرمائے، اجمیر شریف میں جلوہ گر ہوئے۔ میرے امام انوار اللہ فاروقی سرکار یہاں تشریف لائے دکن میں، وہاں آئے تو وہاں بھی سامنا بادشاہوں سے، سبحان اللہ۔ یہاں میرے انوار تشریف لائے تو یہاں استقبال کرنے والے بھی بادشاہ، میر مومن علی خان صاحب میرے انوار کے شاگرد، بادشاہ ششو، بادشاہ ہفتو میر عثمان علی خان صاحب میرے انوار کے شاگرد، والد جو ہے 8 سال میرے انوار کے پاس پڑھے، 1-2 سال نہیں، 8 سال، اور میر عثمان علی خان صاحب 16 سال سرکار بانیہ جامعہ کے پاس شاگردی میں رہتے ہیں۔ کیا کریں ہمارا آگے دیوانے بادشاہوں کو پڑھانے والے بھی شیخ الاسلام بولتے ہیں۔ میر عثمان علی خان صاحب کی نسل بھی، ان کی اولاد بھی، ان کے بیٹے بھی سرکار بانیہ جامعہ کے شاگرد،
3 پیڑ پڑی میرے انوار کے پاس. اچھا بھی پڑھے تو پڑھے, میرے انوار کی شان دیکھو. شان ہے میرے انوار کی. سبحان اللہ. سرکار بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی وزیر امور شرعیہ تھے, ریلیجس منسٹر. آج کل لوگ پڑھانے جا رہے ہیں, کھٹا مار کے باہر چڑھ جاتے ہیں. کون ہے مول صاحب؟ وہ پڑھانے آیا, برا نہیں ماننا. مول صاحبوں کی غلطی پوری کر کے رکھی قوم مار کے ٹھہرنا. پھر اس کے بعد وہ بچے پڑھنے کے موڈ میں ہیں تو اپنا دروازہ کھولتے, مول صاحب آج بچہ سو رہا کالا ہوں, جاؤ مردہ نکل گیا مول صاحب. اس سے بڑی بے عزتی مول صاحب کی زندگی اور نہیں ہے. یہ غلط کر کے رکھی قوم. مگر میرے انوار کی شان کے استاد تھے, ریلیجیس منسٹر تھے. میرے انوار منسٹر تھے. جب آپ ریلیجیس منسٹر تھے تو سرکار بانی جامعہ کے پاس سود کے حساب کے پیپر آئے. جب آپ کو سرکار اس کا حساب کرنا ہے, انٹرسٹ کا, فائنانس سے ریلیٹڈ آپ کو حساب کرنا ہے, تو بانی جامعہ جیسے ہی پیپر دیکھے, خط لکھے بادشاہ وقت کو کہ یہ چیز ناقابل برداشت ہے, اس کو ختم کیا جائے. یہ سود جو ہے لینا دینا شریعت مطہرہ میں بالکل حرام ہے. لیکن اب ان کی کچھ اپنی مجبوریات تھی, بادشاہ کی کچھ حالات ایسے تھے, تقاضا تھا, تو کہا کہ اس کے اوپر آپ اپنی دستخط فرمائیے, آپ اس کا حساب دیکھیے. تو سرکار بانی جامعہ نے حساب نہیں دیکھا, استعفا لکھ کر آپ نے منسٹری کو ٹھوکر مار دی. منسٹری کو ٹھوکر مار دی. کہا کہ انوار مصطفیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا. منسٹری کو ٹھوکر مارے صاحب. بچوں کا کھیل نہیں ہے, زندگی نہیں ہے. بادشاہ کے پاس ہو کر, بادشاہ کے استاد ہو کر, بادشاہ کو اس کی جو ہے وہ نوکری کو ٹھوکر مارنا, منسٹری کو لائٹ لینا, یہ میرے انوار کی صفت ہے. اب ذرا آپ اور بڑھ کر کے دیکھو. میں اصل یہ مقصد نہیں تھا بتانا کچھ اور ہے. جب آپ مدینہ شریف میں تھے, رسول اللہ نے آپ کو اشارہ فرمایا, حکم دیا, انوار آپ جو ہے مدینہ دکن کی طرف تشریف لے جاؤ. سرکار بانی جامع نظامیہ جب دکن کی طرف تشریف لانا چاہ رہے تھے تو آپ کا دل اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا, آپ کی محبت, آپ کی طلب اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں, کیونکہ آپ کے دل میں نبی اور نبی کے شہر کی بے انتہا محبت تھی. یا رسول اللہ, اگر میں مدینہ چھوڑ دوں گا آپ سے دور ہو جاؤں گا. آقا انوار کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ آپ سے دور ہو جائے. آقا انوار سے جو کچھ خدمت لینا ہو لے, مدینے میں رکھ کر لے. میرے آقا میں آپ سے دور نہیں ہو سکتا, میرے آقا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا, میں شہر مدینہ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ, میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گیا, صرف آپ کی خاطر آیا, آپ کی محبت میں آیا, آپ کے لیے آیا. سرکار میں آپ کو کیسے چھوڑوں؟ تو میرے آقا نے امام انوار اللہ فاروقی محب رسول اللہ عارف باللہ سے فرمایا, انوار تم ہم سے دور نہیں جا رہے ہو, جب جب تمہیں ہماری یاد آ جائے آنکھ بند کر لینا, مصطفیٰ کا چہرہ تمہارے اللہ اللہ. میرے آقا نے فرمایا, انوار اللہ آنکھ بند کر کے ہم کو یاد کر لو, ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں, ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں. ایسا تعلق بنایا رسول اللہ نے اپنے انوار سے. ہاں انوار, تم ہم سے دور نہیں ہو, تمہارا ہمارا بہت گہرا تعلق ہے. تم جہاں رہو گے نبی کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی, مصطفیٰ جان رحمت کی نظر تم پر رہے گی. پھر اب دیکھیے, یہ بات کہہ دی, معاملہ ختم ہوگا نہیں. سرکار بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ
دکن تشریف لائے، چوک کی مسجد کے قریب میں مدرسہ قائم کیے مدرسے نظامیہ کے نام سے، بعد میں پھر یہ بڑی تعمیرات کی گئی، پھر اس کو جامع نظامیہ کا نام دیا گیا، باضابطہ طور پر اس میں دارالافتاء قائم ہوا۔ اس وقت زمانے والوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے شریعت کا مرکز بنا، لوگوں کی ہدایت کا مرکز بنا، لوگوں کی رہنمائی اس بارگاہ سے ہونے لگی۔ یہ بارگاہ صرف علم کی بارگاہ نہیں تھی، یہاں پر جامع صابریت بھی پلایا جاتا تھا، یہااں پر محبت چشتیت بھی سے نوازا جاتا تھا، یہاں سلوک بھی طے ہوتے تھے۔ یہ عرفان کا بھی مرکز تھا، یہ معرفت الہی کا مرکز تھا، یہ علم شریعت کے پہنچنے کا مرکز تھا۔ تو میرے انوار کے پاس ایک مرتبہ اسی جامع نظامیہ میں دو بھائی آپس میں لڑ کر آئے، ایک زمین کے مسئلے میں دو بھائی لڑ کر آئے آپس میں۔ بڑا بھائی کہتا ہے یہ زمین میرے والد نے میرے نام پہ کر دی، چھوٹا بھائی کہتا ہے میرے نام پہ کر دی۔ وہ بڑا بھائی بھی اپنے پورے مکمل دستاویزات پیش کرتا ہے، چھوٹا بھائی بھی دستاویزات پیش کر رہا ہے۔ دونوں کو دیکھیں تو دونوں بھی حق پہ نظر آ رہے، اس کے بھی دستاویزات کامل، اس کے بھی دستاویزات کامل۔ فیصلہ کس کے حق میں کریں؟ میرے انوار پر ایک لمحے کے لیے فکر طاری ہوئی تو انوار اللہ کو یاد آیا، انوار تم ہم سے دور نہیں ہو۔ حضرت انوار نے سوچا اب یہ مسئلہ غیب کا ہے تو غیب دان نبی سے پوچھتے ہیں۔ بانیے جامع نظامیہ میں جہاں آج دارالافتاء میں ہمارے مفتیان نظام بیٹھتے ہیں، اس مسند ذیشان پر رہ کر میرے انوار نے ٹیبل پر قلم رکھ دیا، آنکھ بند کی، درود پڑھے، مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تو رحمت للعالمین اپنے انوار کو اشارہ فرماتے ہیں کہ انوار یہ زمین اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے انوار کی شان۔ ادھر آنکھ بند ہوتی ہے ادھر دیدار مصطفیٰ، ادھر آنکھ بند ہوتی ہے ادھر سے مدد و نصرت نصیب ہو جاتی ہے، ادھر آنکھ بند ہوتی ہے ادھر سے مدینے والے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایسا گہرا تعلق تھا نبی پاک علیہ السلام۔ اسی لیے بانی جامع نظامیہ نے کیا کیا، جب اپنا وصال مبارک وقت قریب آیا تو بانی جامع نظامیہ نے اپنی مرخت کے لیے فیصلہ کیا مجھے نظامیہ میں ہی رکھا جائے۔ کہاں رکھا جائے؟ نظامیہ میں رکھا جائے۔ کیوں رکھا جائے؟ کیونکہ میں اب تک زمین کے اوپر رہ کر نگرانی کرتا تھا، اب زمین کے اندر رہ کر نگرانی کرنا ہے، زمین کے اندر رہ کر نگرانی کرنا ہے۔ ولی کا تصرف مانتے نا محبوب نگر والے، بازو والا نہیں مانتا اس کو چھوڑ دو، آپ لوگ تو مانتے نا۔ میرے انوار کا تصرف آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ لوگوں کے نظامیہ میں کام غلط ہوا، نہیں ہو سکتا رہے نہیں ہو سکتا۔ نظامیہ کی نگرانی شیخ الجامعہ نہیں کر رہے، نظامیہ کی سرپرستی امیر جامعہ نہیں کر رہے، نظامیہ کی نگرانی بانی جامعہ کر رہے۔ سرکار امام انوار اللہ فاروقی آج بھی نگرانی پر ہے، آج بھی نگرانی پر ہے۔ میرے پیارے بھائی وہاں استاد سجنے نہیں بن سکتے، وہاں جو اساتذہ ہیں نا وہ سجنے نہیں بن سکتے، وہاں ان کے بیٹے یہ سب بیکار بات ہے، تو بول لے ہولے لوگ بول رہے انہوں اپنے بیٹے کو کر لیے، انہوں اپنے بیٹے کو بولتے رہتے، لوگ بہت خطرناک باتیں کرتے، لوگوں کو کیا ہے بغیر ہڈی کی زبان ہے، جو بولا ہولا بولتے رہتا، لوگ نہیں سننا ان کے بات۔ کوئی کسی کے بیٹے کو نظامیہ میں نہیں ڈال سکتا، انہیں خود ہی نہیں آ سکتا، میرے انوار نہیں چاہے تو۔ نظامیہ میں جو بھی استاد تو استاد چھوڑ دو آپ، نظامیہ میں جو پڑھنے بھی جاتا ہے انتخاب میرے انوار کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بغیر انتخاب انوار کے نظامیہ میں نہ استاد بن سکتا، نہ نظامیہ کی دال کھا سکتا، نہ نظامیہ میں اسٹوڈنٹ بن سکتا۔ تصرف میرے پیارے بھائیوں مسئلوں کو سمجھو۔
لوگ بولے نظامیہ سلح کلی ہے. کتنا اچھا بتا رہے چنگو. کون سے اینگل سے دکھ رہے سلح کلی؟ میرے کو بولے لوگ مولانا نظامیہ سلح کلی ہے. بولا میرے کو دیکھ کے بول رہے نہیں آپ جیسا بولتے ویسا نظامیہ میں کوئی بھی نہیں بولتے. میں بولا میں اکیلا ہی کافی ہوں, سب سے سنا تو پاگل ہو جاتا. بس ہے سب جانے نہیں بولنا, ایک جنا ہی بولنا نہیں. سب جانے کیسا بولتے بولوا, سب جانے بولے تو مسئلے پورے جڑے ہو جاتے. ہمارے پیچھے عورتوں کو چھوڑ دے رہے بازو والے. جینٹس کچھ بھی نہیں کر سک رہے, لیڈیز تو بھی کچھ بھی کرتی بولے تو میں 4 FIR کرا دیا. ایسا ہے تو ایسی صحیح بولا میں, جیسی بولنگ ویسی بیٹنگ. بات سمجھ رہے ہو یہ بھی کرتے ہیں, ڈر گئے بیٹے پورے. ایسا سوچا نہیں کرتے بیٹا, ہم بھی نظامیہ کے پڑے ہوئے سلح کلی بولتے, اتنا کیا نہ بولتے نہیں. دیکھو پھر آپ میں دلیل ہو سکتی ہے کسی کے بعد بولے ہماری جماعت ساتھی میں ایک مہدویوں کے بلکہ بڑے پیر صاحب ہمارے جماعت ساتھی ہے. مہدویوں کے بڑے پیر صاحب ہمارے جماعت ساتھی ہے. تو ہم لوگ نے بھی اپنے دور میں پوچھے شیخ الجامعہ, یہی ہمارے شیخ الجامعہ. سبحان اللہ, بڑی نرالی شخصیت ہے صاحب, بڑی سیار شخصیت ہے, بڑی علمی شخصیت ہے, بڑی قابل شخصیت ہے. خدا کی قسم میرے انوار کا انتخاب ہے. میں پوچھا شیخ الجامعہ کو جب ہمارے پڑھنے کے دوران پیر صاحب ہے, یہ تو جامع نظامیہ سنیوں کا ہے. تو بولے میاں یہ یونیورسٹی ہے. بولے کیا ہے؟ بولے یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی میں اجازت پڑھنے کی, ایڈمیشن لینے کی سب کو پرمیشن ہے. بات سمجھ رہے, کیونکہ ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں. ہم لکیر کے فقیر نہیں. ہمارا فیضان اتنا بڑا ہے, ہم سب کو دینا چاہتے ہیں. فیضان بانٹتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کو ہماری طرح بنا. ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں, ہم تو چاہتے ہیں ہر مکتبہ فکر ہم سے فیضیابی حاصل کرے. ہر مکتبہ فکر آئے ہماری خانقاہ میں بیٹھے جس کا نام جامع نظامیہ ہے, ہمارے مرکز میں بیٹھے جس کا نام جامع نظامیہ ہے, ہمارے مدرسے میں بیٹھے جس کا نام جامع نظامیہ ہے. اور ان کو سوچنے پر مجبور ہونے دو کہ ہماری سنیت کس کو کہا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کی شان کیا ہے, اہل سنت کے عقائد کیا ہے, اہل سنت کے کی کیفیات کیا ہے, اہل سنت کے مکاتب کیا ہے, اہل سنت والجماعت کی فکر کیا ہے, اہل سنت والجماعت کی سوچ کیا ہے, اہل سنت والجماعت کے خیال کیا ہے. سوچنے پر ان کو مجبور کیا جائے, ان کو موقع دیا جائے. تو بولے میاں یہ یونیورسٹی ہے, عثمانیہ یونیورسٹی میں جا کے تم ایڈمیشن لیتے نہیں لیتے؟ بولے لیتے. دوسرے لوگ لیتے نہیں لیتے, روک سکتے کیا؟ بولے نہیں روک سکتے. میاں یہ نظامیہ وہ ہے, یہاں پر ایک دور میں چنا ریڈی بھی پڑھتے تھے. بولے چیف منسٹر صاحب نظامیہ میں پڑھے تو والے چیف منسٹر بھی بنے. چنا ریڈی اور یہ رڈی صاحب پڑھے, کیا گھوم کے دیکھ رہے تم لوگ؟ رڈی صاحب پڑھے نظامیہ میں. بولے میاں اگر ہم دروازہ بند کر دیتے, بولے یا صرف مسلمان پڑھنا, تو کہ غیر مسلموں کی نظر میں کتنا غلط اثر جاتا. مسلمانوں کی تقدیری, مسلمانوں کی تنگ نظری, مسلمانوں کی جو ہے تنگ دینی کا خیال ہوتا, اظہار ہوتا. اس لیے یہ وہ نظامیہ ہیں جہاں پر چنا ریڈی جیسے لوگ بھی پڑھ کے نکلے ہیں. آگے چل کے وہ اپنے وقت کے چیف منسٹر بنے. بہرحال لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا, بہت بولتے رہتے لوگ, کہاں کچھ بھی نہیں, لوگ تو ہی بولتے رہتے. اصل بات کیا ہے, تقریر کرنے علم ہونا کرتے. اب علم ذرا کمزور پڑ گیا تو کیا کرتے, ایک گھنٹے بعد شروع ہوتے کچھ نہیں, اپنی طرف سے مسالے جات کی کمپنی کھولنے کے بیٹھ جاتے ہیں.
تو کبھی مسالہ لے گیا کہ احمد نقشبندی صاحب کے اوپر ٹھوک دیتے، کبھی مسالہ لے گیا کہ الیاس صاحب کے اوپر ٹھوک دیتے، نہیں ملا تو آخر میں نظامیہ کے اوپر ٹھوک دیتے۔ آپ لوگ ان کے چکروں میں نہیں آنا۔ اب آئیے پیارے دوستو، کون ہے انوار اللہ؟ کیسی شان کے مالک ہے انوار اللہ؟ انوار اللہ نے جو باغیچہ لگایا، اس باغیچے کا نام جامع نظامیہ ہے۔ انوار اللہ کے باغیچے میں جو بھی پھول کھلتا ہے، سبحان اللہ، ہر پھول میں خوشبوئے مصطفیٰ آتی ہے، خوشبوئے فیضان مصطفیٰ ہر پھول سے مہکتی ہے۔ میرے انوار کے دور میں ایک لڑکا جامع نظامیہ میں بھوکا سو رہا، سرکار بانی جامع نظامیہ کے خواب میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، لڑکا بھوکا سو رہا ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کون سو رہا ہے؟ بھوکا لڑکا سو رہا ہے۔ باندھے جامع نظامیہ کے خواب میں آقا تشریف لا رہے ہیں، لا کے فرما رہے ہیں انوار اللہ آپ کی جامعہ میں ایک لڑکا بھوکا سو رہا ہے، اس کو اٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ تو نبی اس بھوکے کی خبر دے کر قیامت تک آنے والوں کو بتا رہے ہیں انوار تو انوار، انوار کے باغیچے میں جتنے طلبا ہیں مصطفیٰ ہر طالب علم پہ نظر رکھا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، فیضان حضور شیخ الاسلام۔ یہ ہے انوار کے باغیچے کی شان۔ شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، درود و سلام، درود و سلام۔ شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، یہ ہے انوار کے باغیچے کے بچوں کی خبر۔ سبحان اللہ، میرے نبی اتنے باخبر ہے طلباء نظامیہ سے۔ ارے بھوکے کتنے نہیں سوچے ہوں گے جی؟ بولو نا جی بھائی، انہیں ایک ہی سو رہا تھا دنیا میں بھوکا، ایسے تو کروڑوں سوتے بھوکے، ہزاروں سوتے بھوکے، مگر ہر بھوکے کی بھوک ایک طرف، میرے انوار کے باغیچے میں پلنے والے بھوکے کی بھوک ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام اس بھوکے کو کھانا کھلانا ایک مقصد تھا، لیکن حقیقی مقصد یہ تھا، بتلانا چاہ رہے تھے کہ یہاں کے طلباء پر بھی میری نظر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کب کی نظر ہے وہ بھی غور کرو، سبحان اللہ، حدیث پڑھتے وقت پہ نہیں، وہ تو بڑا معاملہ ہے، وہ قالا قالا رسول اللہ کہتا ہے تو آمینہ کا لال متوجہ ہو جاتا ہے، وہ تو بڑی بات ہے۔ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو یہ اس وقت کی بات نہیں، وہ قرآن پڑھ رہا ہو اس وقت کی بات نہیں، وہ درود پڑھ رہا ہو اس وقت کی بات نہیں، ارے یہ وہ سو رہا ہے، سونے والا غفلت میں ہے، مگر آمینہ کا لال باخبر ہے، آمینہ کا لال باخبر ہے۔ ارے سونے والے پہ اتنی نظر ہے تو نماز پڑھنے والے پہ نظر کا عالم کیا ہوگا، درود پڑھنے والے پہ نظر کا عالم کیا ہوگا، حدیث پڑھنے والے پہ نظر کا عالم کیا ہوگا، ارے درود پڑھنے والے پہ نظر کا عالم کیا ہوگا۔ کیا کہنے حضرت، سبحان یہ ہے میرے انوار کے باغیچے میں پلنے والوں کی شان۔ ایک مرتبہ سرکار شیخ الجامعہ مدینہ شریف گئے تھے، تو ایک صاحب کے پاس کچھ رقم رکھی ہوئی تھی عطیات کی دینے کے لیے، تو انہوں سوچ رہے ہیں کس کو دوں، 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 ہوتا نا جان پاشا نہیں تھا، کس کو دوں سوچ رہے تھے۔ یہ بچے سے بہت محبت ہے، میرے والد کا انتقال ہوا تو یہ بیچارہ حسن دیا تو ہوا کیا، سوچ رہے وہ صاحب سوچ رہے امیر صاحب کس کو دوں پیسے، کس کو دوں بول کے، تو رسول اللہ خواب میں تشریف لا کے فرما رہے، حیدرآباد دکن ہماری جامعہ سے وہاں کے ذمہ دار فرد آئے ہوئے ہیں،
آپ ان کو پہنچ کر ان تک وہ پیسے پہنچا دیجئے. اتنی گہری نظر ہے نظامیہ پہ پیارے مصطفیٰ, سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی اثردار نظر ہے رسول اللہ کی, اتنی گہری نظر ہے نظامیہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہم لوگ جواب نہیں دیتے, ہمارے کو منع ہے. میرے خلاف اتنے ویڈیو بنتے ہیں, اتنے ویڈیو بنتے ہیں, اتنے ویڈیو بنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مودی کے بعد میرا ہی نمبر ہے. اتنے بنتے مگر آپ میں کو دیکھے ہوئے کبھی جواب نہیں دیا. کہیں کو نہیں دیا معلوم. خون ابا جان کا ہے, تاثیر نظامیہ کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے حضرت, سبحان اللہ.